والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ العظیم۔ سورہ نازعات ہے، اس کو سورہ ناشطات بھی کہتے ہیں اور سورہ سابحات بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ پہلے لفظ سے سورت کا نام متعین کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور بعض مقامات پر وہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مثلا یہ کہ نون والقلم پڑھو، مثلا یہ کہ الم یکن الذین کفروا پڑھو، اور ایسے ہی والنازعات ہے، ایسے ہی سورہ عبس کا نام عبس وتولی سے ہے۔ تو بعض دفعہ سورت کا نام درمیان میں کسی آیت سے ہوتا ہے، جسے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ، آیت نمبر 21 ہے، لیکن سورت کا نام سورہ نمل ہے کہ درمیان میں نمل کا ذکر آیا۔ یہ میں نے محض سمجھانے کے لیے ایک ترجمہ کیا ہے جو یقیناً سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو خاص سے مشکل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پچھلی جو سورت ہے سورہ عما یتساءلون، اس میں بہت سہل انداز ہے، اس میں تھوڑا مشکل انداز ہے۔ اس مشکل انداز کے پیچھے بہت باتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی دلچسپ پیرائے میں اس بات کو ذکر کروں تاکہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، صبح سے سوچ رہا ہوں کہ پہلے کون سی بات بتاؤں، بعد میں کون سی بات بتاؤں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی بات اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دل میں اتر جائے۔ یہاں تک میں نے صرف ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ صرف ترجمہ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ صرف میں نے سنا دیا، سمجھانا ابھی باقی ہے، وہی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، معاملات سمجھ لیں، اور معاملات سمجھنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک پوری اسٹوری ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ کہانی وہ والی نہیں جو ہمارے بچے غور سے سنتے ہیں، بچے تو خوش بھی ہو گئے یار ان کو کہانی سنانی پڑے گی، چلو سناؤں گا، کوئی یاد آ گئی تو پھر سنو۔ اسٹوری مطلب کہانی مطلب یہ ہے کہ پیچھے پورا ایک معمہ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ وہ اگر دلچسپی سے سمجھیں گے تو بھی مزہ آئے گا، بے دلی سے سمجھیں گے تو نیند آ جائے گی۔ تو لیکن معاملہ ایسا ہے جو میرے آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، ہو کے رہے گا وہ معاملہ۔ کسی کے ساتھ آج ہو جائے، کسی کے ساتھ کل ہو جائے، یعنی ہو کے رہے گا یہ معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ارشاد سنانے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں گا۔ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دو چیزیں، جسم اور روح۔ جسم کو جسم کثیف کہتے ہیں اور روح کو جسم لطیف کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ لطیف جیسے یہ ہوا ہے نا، یہ لطیف ہے۔ لطیف اس کو کہتے ہیں وہ جسم جو کہ نظر نہیں آتا، سمجھ لیں؟ لطیف اسے کہتے ہیں وہ جسم جو کہ نظر نہیں آتا۔ اللہ لطیف
اللہ لطیف ہے، وہ نظر نہیں آتے لیکن جسم ہے، لیکن اپنے وجود میں جسم کے محتاج نہیں. کیسا جسم ہے ہمیں نہیں پتا. لطیف اس جسم کو کہتے ہیں جس کا جسم تو ہوتا ہے. کبھی کوئی ہوا کی تصویر بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی کوئی درد کی تصویر بنا سکتا ہے؟ کبھی کوئی خوشی کی تصویر بنا سکتا ہے؟ نہیں، درد کی تصویر نہیں بنا. درد ایک لطیف چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی. اس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن نظر نہیں آ سکتا، وہ ہے نا بھائی. تو جس میں لطیف اسے کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا. آپ بتائیں، اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ روح جس میں لطیف ہے جس میں کثیف ہے؟ لطیف سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا نا لطیف کسے کہتے ہیں؟ دو تین کوئی سمجھ میں آیا، باقی تو ٹیک لگا کے بیٹھے نا. روح جو ہے وہ جس میں لطیف ہے جس میں کثیف ہے؟ لطیف ہے جی. چلو جی لطیفے والے بول پڑے. وہ لطیفہ میرے بچوں نے آج مجھے ایک لطیفہ سنایا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سنا. وہ لطیفہ یہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو یہ یاد رکھو، تھوڑی ہتھڑی بنے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. سیاستدان کو سیاستدان مارتا ہے اور سانپ کو سانپ مارتا ہے. تھوڑی دیر میں اس کو کتا آ کے کاٹ کے چلا گیا. کتا کاٹ کے چلا گیا. اس میں کیا ہے؟ ایک خوشی کی بات ہے، ایک ہنسی کی بات ہے. لیکن وہ میں نے ہنسی کی بات آپ کو نہیں سنائی، آپ کو خود سمجھ میں آئی ہے. میں کہوں ایسے زور سے اس نے رویا تھا، چیخا تھا، پھر لوگ اس پہ ہنسے تھے. اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے. تو لطیفے میں بھی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو انسان کو ہنسا دیتی ہے، نہیں کہ وہ بات نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ عقل سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی. جیسے شیر نے لطیفہ سنایا نا تو گدھا جو ہے وہ اگلے دن ہنس رہا تھا. کبھی تجھے کیا کہ مجھے آج سمجھ میں آیا. تو لطیفہ جو ہے وہ سمجھنے والے ہوتا ہے، سمجھنے والا اس پہ ہنستا ہے. تو لطیف ایک ایسی چھوٹی چیز. اور کثیف اسے کہتے ہیں جو نظر ہے. جیسے یہ دیوار کثیف ہے، جیسے یہ میرا جسم یہ کثیف ہے، سمجھ لو بھائی. انسان ان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جس میں لطیف کو روح بھی کہتے ہیں، جس میں لطیف کو نفس بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو. اور جس میں کثیف جیسے میرا نام ہے، یہ ایک میرے جسم کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن دراصل یہ میری روح کا نام بھی ہے. جب انسان اب یہ دونوں چیزیں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، یہ دونوں چیزیں اللہ کے حکم سے ملی ہوئی ہیں. اب ان کو کیا چیز ملا کے رکھے ہوئے ہمیں نہیں پتا، کس چیز نے اس کو ملا کے رکھے ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے حکم سے ہے. بس جب تک اللہ کو حکم رہے گا یہ جسم لطیف اور جسم کثیف یہ دونوں آپس میں ملے رہیں گے. اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ جسم لطیف نکل جائے گا، جسم کثیف کو چھوڑ دے گا. سمجھے؟ جسم لطیف جسم کثیف جو میرا جسم ہے، یہ جو جسم ہے یہ جسم زمین پر ہونے والی چیزوں سے بنا ہے. جسم آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے اور ہوا سے بنا ہے. عناصر اربع اسے کہتے ہیں. تو ہمارا جو جسم ہے یہ اس سے بنا ہے، اور روح کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کس چیز سے بنی ہے. سمجھ؟ اب یہ دونوں جب جسم اور روح آپس میں ملتے ہیں تو جسم جو اعمال کرتا ہے روح پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ اچھے عمل کرے گا روح اچھی ہوگی، یہ عمل برے کرے گا روح بری ہوگی. یہ عمل اچھے کرے گا روح میں خوشبو پیدا ہوگی، یہ عمل برے کرے گا روح میں بدبو پیدا ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل کے اچھے سے روح پر اچھا اثر پڑے گا، عمل کی برائی سے روح پر برا اثر پڑے گا. چنانچہ کسی شخص کے عمل برا ہے اور وہ ان عمل کو نہیں چھوڑتا اور کعبۃ اللہ کے چکر لگاتا ہے، تو کعبۃ اللہ کے چکر لگا دینے سے روح پاک نہیں ہوتی جب تک یہ ان برے اعمال کو نہیں چھوڑے گا. روح کی غذا ہے عبادت، جسم کی غذا ہے کھانا. روح کی غذا ہے ذکر اللہ، جسم کی غذا ہے روٹی پانی. جی ہاں، سمجھ رہے یہاں تک؟ روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے.
اور روح کچھ اور کھاتی ہے، جسم کچھ اور کھاتا ہے، لیکن جب دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے، روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے، اب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جب جسم ذکر کرتا ہے، جب جسم اللہ کا نام لیتا ہے، جب جسم، تو وہ اصل میں روح اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، اور جسم اللہ کا نام نہیں لے رہا ہوتا، اصل میں روح ذکر کر رہی ہوتی ہے، روح تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ چیز مزاج کا حصہ ہوتی ہے تو جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، اور جب وہ مزاج کا حصہ نہیں ہوتی تو جسم کے لیے فجر میں اٹھنا مسئلہ ہے، زور میں اٹھنا، نماز پڑھنا مسئلہ ہے، حلال کھانا اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کو فرما برداری کے کام میں تکلیف ہوگی۔ اور جسم اگر فرما بردار نہیں ہے تو پھر اس کے روح کو پریشانی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں، گولیاں کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ جسم کی پریشانی سے روح پریشان ہو جاتی ہے۔ روح لازمی پریشان ہوتی ہے، گندی اور میلی ہوتی ہے، لازمی۔ دیکھو بھائی تھوڑی سی مشکل باتیں میں لیکن یہ صورت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ ایک بار سمجھ لیں، یہ میرے اور آپ سے متعلق ہے۔ جسم نیک عمل کرتا ہے، روح پر اچھا اثر پڑتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، اور جسم برے عمل کرتا ہے تو روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہوتے 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 اس میں جان کم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عام چیز ہے، میرے اور آپ کے آخرت سے تعلق رکھتی ہے، میری اور آپ کی قبر سے تعلق رکھتی ہے، میرے اور آپ کے برزخ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب روح اللہ کا ذکر کرتی ہے تو یہ جسم بھی صالح ہوتا ہے، جسم میں بھی خوشبو پیدا ہوتی ہے، جسم میں بھی لوگ اس جسم سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس جسم سے بھی احترام کرنے لگتے ہیں جب روح اچھے اعمال کرتی ہے۔ اب اسی روح کو آپ نے عادی بنایا ہے اچھے اعمال کا، تو یہ جسم کو اٹھائے گی۔ جو لوگ، آپ بتائیں، جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں ان کے کوئی 3-4 پر نکلے ہوتے ہیں، ان کی ول پاور ایسی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی روح سلامت ہوتی ہے، اور جس کی روح سلامت نہیں ہے، جسم طاقتور ہے، تو اس کے ساتھ بھی دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ آسان مثال، بہت ہی آسان مثال، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا، بہت آسان مثال ہے رمضان۔ رمضان میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ نفس کی ساری خوراک بند کر دیتے ہیں، جسم کی ساری خوراک بند، روٹی بھی نہیں کھانی، پانی بھی نہیں پینا ہے جی، اور روح کی غذا چالو ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روح ہو رہی ہے طاقتور، رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے، روح ہو رہی ہے طاقتور، سمجھ رہے ہیں؟ صبح اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں، روح ہو رہی ہے طاقتور، کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے اس لیے کھا رہے ہیں، ورنہ جسم کا تقاضا نہیں، اس وقت سحری کیسے کھائے؟ اس وقت بھوک نہیں لگی ہوتی، سوائے وسیم بھائی کے، اس وقت بھوک نہیں لگی ہوتی، اس وقت کھانے نہیں ہوتا، سوائے ہر ایک کو بھوک نہیں لگتی اس ٹائم، عام طور پہ لوگوں کو کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناشتے میں نہیں کھا سکتے، دو بریڈ کھا لیے اس طرح، یہ بالکل صبح نہیں کھانے ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں کسی کو فجر کے وقت جا رہے اور ہاتھ میں کھیرا پکڑا ہوا کھاتا جا رہا ہے، یار کتنا پیٹو ہے یار، اس کو اس وقت بھی کھانے کی سوچی ہوئی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بالکل صبح اٹھ کے کوئی نہیں کھا سکتا عمومی حالات میں، ہاں کسی کو ویسی رات میں بھوک لگی تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس وقت جو صبح اٹھ کے سارے کھا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ جسم کے ریکوائرڈ کے خلاف ہوتے ہیں، جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو اللہ نے جسم کو کمزور کیا، روح کو مضبوط کیا۔ تو رمضان میں روح ایسے مضبوط ہوتی ہے اور جسم ایسے کمزور ہوتا ہے، تو یہ اللہ دونوں کا فاصلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں الگ الگ چیز ہے۔ اب سمجھیں، یہ لکھی ہے، یہ ساری بات لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر، جسم اور روح۔ اب جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو روح انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے، اب جب روح انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے اس کا ایک پورا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی، انصاری صحابی کے پاس تشریف لائے، تو ابو نعیم کی روایت ہے، حضرت حارث کے گھر تشریف لائے تو صحابی، انصاری صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو مخاطب کیا کہ میرا صحابی ہے، آرام سے روح نکالنا، میرا صحابی ہے، روح آرام سے نکالنا۔ تو ملک الموت نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دیں، جو نیک صالح شخص ہوتا ہے میں اس کی روح بڑے آرام سے نکالتا ہوں، اس کی روح نکال کے اس کے گھر کے ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے گھر کے جتنے لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں،
میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے لوگوں، میں نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، اس کا جو وقت تھا اس نے مکمل کیا، اب میں اس کی روح کو نکال کر عافیت سے لے کر جا رہا ہوں۔ اب وہ روح کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے بھائیو۔ اپنی موت کو جتنا یاد رکھیں گے خوف خدا پیدا ہوگا۔ ہمارے مزاج سے خوف خدا نکل چکے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے مزاجوں میں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ ہمیں تو بس اللہ کی رحمت کا بڑا آسرا ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق کو آسرا نہیں تھا اللہ کی رحمت کا، سیدنا عمر فاروق کو اللہ کی رحمت کا آسرا نہیں تھا، وہ کتنے اللہ سے روتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ ہر وقت ہنس رہے ہیں، ہر وقت چیخم پاؤ ہو رہی ہے اور ہر وقت مزے آ رہے ہیں، لیکن کبھی تو اللہ کے سامنے رونا ہو، کبھی تو تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا ہو، گڑ گڑانا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے۔ کتنے لوگ جی؟ 3 لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے۔ پہلا وہ شخص جس کی آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، پہلا وہ شخص جس کی آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، جہاد میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں، یا اللہ کے راستے میں جس کی آنکھ جاگی ہوگی، پہلا یہ شخص۔ دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں کبھی اللہ سے رویا ہوگا، جو تنہائی میں کبھی اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے رویا ہوگا، اللہ ایسے کو قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے۔ دیکھو، پھر تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنی نظر کو نامحرم سے بچایا ہوگا، اللہ اس کی آنکھ کو بھی رونے نہیں دیں گے۔ دیکھو بھائیو، ہم ان 3 میں شامل ہیں، یہ 3 میں کسی ایک کی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ حسین سامنے آتے ہی نظر جھکائی، یا پھر تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا، یا پھر کوئی رات اللہ کے راہ میں جاگی ہو۔ تو یہ 3 کام ہے بھائی۔ تو ایسے اب ہماری مرضی ہے کہ ہماری روح کیسی ہے، ہماری روح اچھی ہے، ہماری روح سے خوشبو آ رہی ہے، ہماری روح سے خوشبو نہیں آ رہی، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ فرمایا کہ اپنی ساری امت کو پیغام دے دیجئے کہ آپ کی امت کے جو بھی نیک لوگ ہوں گے ان کی روح میں بڑی آرام سے نکالوں گا، بڑے آرام سے ان کی روح نکالوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 4 فرشتے آتے ہیں آسمان سے، 4 فرشتے آتے ہیں، اور 4 فرشتے آ کے ایک اس ٹانگ سے، ایک اس ٹانگ سے، ایک اس ہاتھ سے، ایک اس ہاتھ سے روح کو نکالتے ہیں، یعنی آرام سے اس طرح مومن کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ، ایک اور بات یہ کہ جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے متعین ہوتے ہیں وہی انسان کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے صحیح روایت میری نظر سے گزری ہے تو وہ یہ روایت گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ارے بھائی، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں پریشان ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، اللہ کے خوف سے بھی کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے، پوچھ کے چلے، پوچھ کے کرے۔ اتنی بھی بے خوفی نہیں کہ ٹی وی بھی دیکھیں، موبائل میں فلمیں بھری ہوئی ہیں، موبائل میں اپنے عام جو دوست آتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، بھائیو جتنے چینل پہ ہم سبسکرائب ہیں، یا جتنی ویڈیوز ہم نے لائک کی ہوئی ہیں، یا جتنی پروفائل پہ ہم نے تصویریں دی ہوئی ہیں، واٹس ایپ پر، اسنیپ چیٹ پر، فیس بک پر، یا وٹ ایور جو بھی ہے، اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو یہ پروفائل ہمیں پسند ہے کہ ہم اس پروفائل کے ساتھ مریں؟ یہ جو ہماری پروفائل ہے، ہم اس پروفائل کے ساتھ مرنے کو تیار ہیں؟ اپنی پروفائل ایسی رکھو، اپنی ڈائری ایسی رکھو، اپنا اسٹیٹس ایسا رکھو کہ بندے کو یہ ذہن میں رہے کہ اگر میں اس اسٹیٹس کے ساتھ مر گیا تو مجھے اپنے مرنے پہ فخر ہوگا۔ اور اگر یہ اسٹیٹس لگا ہوا ہے کسی لڑکی کے ساتھ چیٹ چل رہی تھی، کسی لڑکی کے ساتھ باتیں چل رہی تھیں، یا کسی سے مووی شیئرنگ کر رہا تھا، اور اس حالت میں وہ مرا ہے، تو بھائیو کیا ہوگا کیا؟ کبھی اس بارے میں سوچیں بھائی، اس بارے میں ضرور سوچیں۔ جب یہ روح اچھی روح کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو آپ کے ساتھ یہ جو سفید بالوں والے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے ضرور پوچھیے کہ کئی لوگوں کا انتقال ہوا
اور ان کی زبان گویا ہو گئی، زبان بولنے لگی، ارے تم کہاں سے آ گئے؟ یعنی کہ ایسی غیر مرئی چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئے جو ہمیں نظر نہیں آتی تھی، کہ اللہ اس کی حدیث میں آتا ہے کہ نظر کی حد تک وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نظر کی حد، جیسے یہ کمرہ ہے تو نظر کی حد یہ ہے، یہ کمرہ نظر کی حد یہ ہے، یہ کمرہ نظر کی حد یہ ہے، یعنی جہاں تک نظر کی حد ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے فاصلے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسری جنت کی خوشبو ہوتی ہے. ہم نے ہمارے کئی اکابرین، ہمارے حیدرآباد میں ایک مولانا عاصم صاحب ہمارے مدرسے کے استاد تھے، وہاں پر گئے، ان کا انتقال ہوا. ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا تو اس کے کمرے سے خوشبو آ رہی تھی. تو وہ جنت کا کفن آیا ہوتا ہے اور جنت سے خوشبو آتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے غیب کا پردہ کھول دیتے ہیں. ہم حضرت حمزہ کی قبر پر گئے تو میں نے اپنے جو گاڑی میں تھے ہم ساتھی، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو، اللہ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر غیب کا پردہ کھول دیتے ہیں. آپ لوگ سارے کے سارے میرے ساتھ مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی غیب کا پردہ کھول دے، یہاں ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہے. تو ہم سارے بس والے ایک جگہ پر پہنچے، حضرت حمزہ کی قبر کے ایک جگہ پر پہنچے. وہاں سے اتنی تیزی سے خوشبو آ رہی تھی کہ مجھے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، میں سمجھے شاید میرا وہم ہے یا کسی نے خوشبو لگائی. اور بہت تیز دھوپ پڑ رہی تھی، اس تیز دھوپ میں خوشبو کانسٹنٹ رہتی نہیں ہے، مستقل نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اتنی تیزی سے خوشبو آ رہی تھی. تو وہاں پہ کسی نے توڑا ہوا تھا جگہ، تو میں نے کہا تمہیں بھی آ رہی، تمہیں بھی آ رہی. جتنی ہماری گاڑی کے لوگ تھے، کوئی 28-29 لوگ تھے، سب کو خوشبو آ رھی تھی. اور ساتھ والے کہتے ہمیں تو نہیں آ رہی. ہم لوگ دعا کر کے آئے تھے تو اللہ نے یہ دکھا دیا. ہم لوگ اللہ سے مانگ کر آئے تھے تو اللہ بعض مرتبہ کچھ غیب کی چیزیں کھول دیتے ہیں، اور وہ اتنی تھوڑی سی کھولتے ہیں کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے تو لوگ جنگلوں میں چلے جائیں، لوگ دنیا میں رہنا چھوڑ دیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کے فرشتے آتے ہیں، یعنی دوسرے فرشتے آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور سارے قطار میں بیٹھتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں تعداد ڈیفائن نہیں ہے اس حدیث میں. ایک حدیث میں 4 ہے، ایک حدیث میں 2 ہے، بعض جگہوں پہ 70 بھی لکھے ہوئے ہیں. علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں. تو بہرحال کتنی تعداد ہے متعین نہیں ہے. تو اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آتے ہیں اور انسان کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئن، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف چلیے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور وہ فرشتے وہ کفن دیتے ہیں، وہ روح نکل کے اس کفن پر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر اس کو لے کے آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں. تو یوں اس طریقے سے روح انسان کی پرواز کرتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے اوپر سے لفٹ آتی ہے نا، نیچے لفٹ آتی ہے نیچے، ایسے ہی آسمان سے ایک لفٹ اترتی ہے جس میں اس میں ملک الموت ہوتے ہیں. ملک الموت کا نام اسرائیل مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا. ایک دو علماء سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا حدیث میں نہیں ملا. البتہ تفصیلی روایات میں ان کا نام اسرائیل ملتا ہے. تو اسرائیل آتے ہیں اور اسرائیل آ کے وہ اس رف کو رکھتے ہیں اور انسان کی روح اس پہ بیٹھتی ہے اور اس کے اوپر خوشبو لگائی جاتی ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، اور اسی رف پہ بیٹھ کے وہ آسمان کی طرف محو پرواز ہوتا ہے. تو خیر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ انسان کا شریر اور جسم نیچے رہ جاتا ہے اور انسان کی روح اوپر چلی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی شخص کافر یا فاسق اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جہنم سے کفن لایا ہوتا ہے، اور جہنم سے کفن لایا ہوتا ہے اور بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس سے. واقع تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے کافر روح نکل. تو وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ آپ کانٹوں کے اوپر کسی ململ کے کرتے کو ڈال دیں اور ململ کے کرتے کو ڈال کے نکال کے کھینچیں تو جیسے وہ تار ہو جاتا ہے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے. اور اسی کا ذکر ہے والنازعات غرقا. غرق کہتے ہیں کہ وہ روح جب دیکھے گی کہ ہائے یہ تو ملک الموت آ گیا ہے، تو ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر بہ،
جب اس پر غرغرہ نہ آئے، یعنی اس کے ساتھ یہ کیفیت نہ آئے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. جب وہ فرشتوں کو روح دیکھے گی تو یہ روح جسم سے کود کے سینے میں پیوست ہو جائے گی، سینے کے اندر ساری کی ساری روح چلی جائے گی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایسے اس نوعیت کے جو کفار کی روح قبض ہوتی ہے تو جسم ان کا ایسے کانپ رہا ہوتا ہے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہ وہ روح ساری نکل کے سارے جسم کے اندر آ جاتی، سینے کے اندر آ جاتی ہے، اور فرشتے اس کو یہاں سینے سے کھینچ کر نکالتا ہے. اس کیفیت کا نام ہے والنازعات غرقا. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اس کیفیت سے حفاظت فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے ایمان کو سلب نہ فرمائے. تو یہ ہوتا ہے جب ایک کافر کی روح سلب ہوتی ہے، جب ایک مسلمان اور عاشق کی روح سلب ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں فرشتوں کا حلیہ بھی بیان کیا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، سورج سے زیادہ سفید فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے کمرے میں آتے ہیں اور انسان کی روح کو پھر لے کے جاتے ہیں. اب تھوڑا سا سمجھ لیں، ان آیات سے تھوڑا ہٹ کر معاملہ ہے، اس روایت کو پورا کرو کہ روح انسان کی اعلیٰ علیین پر چلی جاتی ہے، اور جو کافر کی روح ہوتی ہے وہ آسمان پہ جاتی ہے، اس کو وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے. یا فاسق کی روح ہوتی ہے وہ آسمان پہ جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے اور اس کو نیچے لے کے آیا جاتا ہے اور اسفل السافلین پر ڈالا جاتا ہے. یہ بہت ہی نیچے ایک مقام ہے. روایتوں میں تھا کہ زمین کی تہ کے اندر ایک مقام ہے، اور بعض روایتوں میں کسی اور جگہ پر ایک مقام ہے. تو بہرحال اس کا علم اللہ کو ہے. تو اسفل السافلین میں وہ چلی جاتی ہے اس کی روح. اور اب یہ جو جسم ہے، یہ جسم ہے اور روح ایک نیچے اور ایک اوپر ہے. ابھی میری روح کا مجھ سے کیا تعلق ہے مجھے نہیں پتا، آپ کی روح کا آپ سے کیا تعلق ہے آپ کو نہیں پتا. لیکن جب یہ انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد انسان کو خواب آتا ہے. اب انسان سویا ہوتا ہے تو وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے تو اور مردے کی طرح، کوما میں جاتا ہے تو اور مردے کی طرح. لیکن وہ زندہ ہوتا ہے. کیسے زندہ ہوتا ہے جی؟ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ سائنس اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی، نہ کر سکی ہے. صرف اسلام اس کو بیان کرتا ہے. ٹیکنالوجی اور مشینیں اور تجربہ اور علم اور دانش اور حکمت کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا. اسلام اس کو بیان کرتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے. اس رابطے کی وجہ سے خواب آتے ہیں. یہ بات آج نہیں کہی جا رہی، 1300 سال 1400 سال پہلے ہمارے آقا فرما گئے کہ جسم و روح کا رابطہ ہوتا ہے. اور آج وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے قریب ہے کہ ہاں بے ہوشی میں انسان کا دماغ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس روح کا سب سے گہرا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کا اگلا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں اگر دماغ کے اوپر زخم لگ جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے نا. دماغ کے اوپر زخم لگ جائے اور اگر انگلی پہ زخم لگے تو ایک وقت تک درد ہوتی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. بندہ مر تو نہیں جاتا نا انگلی پہ زخم لگنے سے. تو اس کا تعلق، زیادہ تعلق روح کا دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ روح اوپر، جسم زمین پر، زمین میں دفن ہے. روح اوپر، جسم کو جلا دیا، آگ لگا دی. ہاں جی، اب کیا کرے؟ روح اوپر اور جسم کو جناب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا. روح اوپر اور جسم تو کچلا گیا. جہاز کے اندر کریش ہوا اور کریش میں جسم کچلا گیا، ایک پاؤں ادھر، ایک ٹانگ ادھر، ایک ہڈی ادھر، ایک. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ جسم جہاں پر بھی ہے، جسم جس جگہ پر بھی ہے، لیکن وہ روح سے کنیکٹڈ ہے. جب روح سے کنیکٹڈ ہے تو کام کرے گا. ٹھیک ہے جی. وائی فائی کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے، سجے رکھو یا کھبے رکھو، ایک ہی بات ہوتی ہے نا جی. کیوں شہباز بھائی؟ دائیں رکھو یا بائیں رکھو، کنیکٹڈ ہے نا. جب کنیکٹڈ ہے تو کام کرے گا. سمجھ رہے؟ تو اصل کنیکشن ہے، اصل جڑا ہوا ہونا ضروری ہے. ادھر سے جڑا ہو یا ادھر سے جڑا ہو، بات ایک ہی ہے. روح جسم سے جڑی ہوئی ہے. اب جسم چاہے ادھر ہے، چاہے ادھر ہے، چاہے ادھر ہے، چاہے پھٹ گیا، چاہے پھول گیا، چاہے مٹی مٹی ہو گیا، جسم چاہے کچھ بھی ہو گیا، اللہ اس جسم کو واپس لے کر آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اسی جسم کو واپس لے کر آئیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں جتنے وعدے کیے سارے پورے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جتنی باتیں بتائی ساری پوری ہو رہی ہیں. اور جسم کی جو ٹیکنالوجی اللہ نے قرآن میں بتائی، آج سائنس دیکھ کے بتا رہی ہے کہ قرآن نے بالکل صحیح بتایا. ایسا ہے کہ نہیں؟
میں اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا ہوں، تو آپ لوگ میری عدد کی وجہ سے چپ ہو رہے ہیں کہ یار مولوی صاحب جو گئے کیا کریں، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بھائی یہ سمجھ لو کہ یہ چیز ہونی ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے، ثبوت ہر چیز کو ثبوت مل رہا ہے کہ صرف کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے. آگے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، اوپر ہو یا نیچے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. تو بھائی یہاں پر بھی سمجھ لیں، یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے. اللہ جسم کو کنیکٹڈ کر دیتے، وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو، 1,00,000 ٹکڑوں میں ہو، اس کی کوئی بات نہیں. جسم روح سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. اب روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو فرحت ملتی ہے، روح کو خوشی ملتی ہے، جسم کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے، جسم کو تکلیف، روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے اوپر اس کا اثر آئے گا. چنانچہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ اس پہ ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جہنم کی، وہ روح پہ کھلتی ہے، جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. کہ جو جسم ہمیں اللہ نے دیا نا، اس کی آنکھیں ڈونیٹ کر کے جانا جائز نہیں ہے، اس کے دانت ڈونیٹ کر کے جانا جائز نہیں ہے. چلے یہ بات تو لوگوں کو سمجھ میں رہے گی، نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ جناب فلاں صاحب نے تو آنکھیں ڈونیٹ کی، تو اتنا کرنے والا تھا، اتنا کرنے والا تھا. بھائی زندگی میں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اپنے گردے ڈونیٹ کر دیتے، دل بھی ڈونیٹ کر دیتے. جائز نہیں ہے، جائز اس لیے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. لہذا اسی وجہ سے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو مار دینا، اسی وجہ سے اپنے آپ کو پیٹنا جائز نہیں ہے. کسی کے انتقال کے اوپر خود کو مارنا یہ جائز نہیں ہے. ایسا معاملہ کرنا جس سے خود کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے. سیروز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جیسے ایک مسئلہ ہے، ایک گلاس پانی ہے، ابا ہے اور بیٹا ہے، اور پانی کا گلاس ابا کے پاس ہے. اگر یہ گلاس پانی نہ پیا تو مر جائیں گے. اب گلاس ایک ہے، بندے 2 ہیں، کیا کریں جی؟ آدھا پیا تب بھی مر جائے گا، آدھے سے کم پیا تب بھی مر جائے گا، ایک پینا پڑے گا. ایک فرضی مسئلہ ہے. بھائی شریعت کہتی ہے کہ خود پینا فرض ہے، بیٹے کو پلانا حرام ہے. شریعت یہ کہتی ہے. یار وہ اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں نا، وہ جنگ یرموک کے اندر وہ 3 صحابہ نے جان دی تھی، ان کو کیا پتا تھا ہم مر جائیں گے. وہ تو پانی پینے کے بغیر، بعد پانی پینے کے ساتھ بھی مر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تکلیف پر دوسرے کو ترجیح دی کہ پانی پینے کے بعد بھی انہوں نے نہیں بچنا تھا. گردن تینوں کی کٹی ہوئی تھی، بچنا نہیں تھا، بس تھوڑی سی راحت چاہ رہے تھے. لیکن وہ چونکہ پورا دن گرمی میں، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے، پورا دن گرمی میں پڑے ہوئے تو اس کی وجہ سے تکلیف تھی، اس تکلیف کو کم کرنا چاہ رہے تھے. تو مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے. لہذا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اپنی جان لینا یا اپنے آزاد کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ جب تک تمہارے پاس ہے تم اس کو سنبھال کے رکھو. جب یہ میرے پاس آ جائیں گے میں دیکھ لوں گا، جل کے مر گئے، کٹ کے مر گئے سب، وہ پھر اللہ دیکھ لیں گے. خود اپنے اختیار سے اس کو توڑوانا، خود اپنے اختیار سے اس کو کٹوانا جائز نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں، یہاں پر سمجھ لیں کہ روح جسم سے تعلق رکھے گی، لہذا جسم کو عذاب، روح کو عذاب ہوگا تو جسم بھی بھگتے گا. روح کو خوشی ملے گی تو جسم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا. اور جسم پر باقاعدہ اس کے اثرات کے مشاہدات دیکھے ہیں. 1967 کے اندر فیصل آباد میں ایک جگہ پر کھدائی ہو رہی تھی، وہاں پر ایک شہید کی قبر کھل گئی، اور شہید کی پاکستانی فوج کا کوئی شہید تھا، اس کی قبر کھل گئی. اس کی قبر کے اوپر، اس کے قبر میں دیکھا کہ اس کو کفن میں ایسے ہی اس کی وردی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا تھا. اس کے منہ پر ایک کیف لگی ہوئی تھی، اور کیف کے اوپر ایک جگ ٹائپ چیز لگی ہوئی تھی کہ جس کے اندر کوئی پیلے رنگ کی چیز اس کے منہ میں جا رہی تھی، اور وہ چل رہی تھی، بالکل اندر اس کے جسم میں جا رہی تھی. یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا. اور بھی بہت سے واقعات، تقریباً 100 واقعہ. ڈاکٹر نور احمد نوری صاحب، انہوں نے یہ ملتان کا ہسپتال ہے نشتر ہاسپٹل، اس کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ اپنے کتاب میں تقریباً 100 واقعات لکھے. تو اس میں ایک یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا 1967 کا. تو بہرحال یہ اس سے ملتی ہوئی ایک بات تھی، وہ میں نے عرض کر دی. تو یہ ساری بات بتانا مقصد تھا. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا کا یہ مطلب ہے کہ روح ملک الموت کو دیکھے گی اور وہ اندر چھپ جائے گی، اور ملک الموت اس کو کھینچ کے نکالیں گے. تو نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. کیسے کھینچنا؟ جیسے کہ کمان پہ تیر لگاتے ہیں نا،
تو کمان پہ تیر لگاتے تو کہتے ہیں اغرق النازع فی القوس، تو اس نے قوس زور سے کھینچی، یوں کھینچی اور پھر اس کو چھوڑا، تو ایسے وہ ملک الموت سینے میں سے روح کو اس طریقے سے نکالے گا. اس کو کہتے ہیں والنازعات غرقا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ لیجیے. پانی پینا. آگے ہے والناشطات نشطا. اس کی ایک مثال ہے، دیکھو یہ بولتا ہے نا اس میں سے پانی نہیں گر رہا، اس میں سے پانی نہیں گر رہا. اب اس کے ڈھکن کو کھولیں گے نا، میں تھوڑا سا پیچھے کر رہا ہوں، یہ پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں والناشطات نشطا. یہ جو آپ لوگوں نے منظر دیکھا، یہ تو میں پانی نیچے نہ گرے تو اس لیے میں نے تھوڑا ہلکا کھولا. اس کو کہتے ہیں والناشطات نشطا، بند چھڑوانا. جیسے آپ کسی ڈیم پہ کبھی گئے ہوں تو ڈیم کے جب دروازے کھلتے ہیں تو پانی کتنا تیزی سے باہر نکلتا ہے، تیزی سے باہر نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں والناشطات نشطا. یہ ایک دوسری کیفیت. تیسری ایک کیفیت یہ ہے کہ پلو سے گرا لگانا. پلو سے گرا لگی، اب اس گرا کو کھول دینا، اس کو بھی کہتے ہیں والناشطات نشطا. اور اسی طریقے سے مشق، یہ تو بالکل چھوٹی سی مثال ہے نا، اس میں کتنا پانی ہوگا، 1 لیٹر 2 لیٹر پانی ہوگا. جو مشق ہے، مشق اس کے منہ کو اوپر سے کس کے باندھ دیتے ہیں، اور جب اس کا منہ کھولتے ہیں تو مشق کا پورا منہ اتنا کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یوں قابو کر کے باندھ دیتے ہیں. تو جب اس مشق کو کھول دیتے ہیں تو اس سے پانی کیسے ابل کے باہر نکلتا ہے. تو اس کو بھی کہتے ہیں والناشطات نشطا. مطلب یہ ہے کہ فرشتے مومن کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے اس میں سے پانی نکلا. پانی کو بوتل سے نکلنے میں کوئی تکلیف ہوئی جی؟ نہیں ہوئی. نہیں، کھلے منہ کو بند کر دیا جائے. یہ اپنی بوتل بہت اچھی رکھی، اگر آپ یہاں پر 7 اپ والی بوتل ہوتی تو پھر تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا، لیکن پانی جیسے کتنی سپیڈ سے نکلا اس میں سے. تو اس کو کہتے ہیں بند چھڑوانا، کھول کر. نشطہ کہتے ہیں کھول کر، ناشطات کہتے ہیں کھولنا کسی چیز کو. دونوں ایک ہی لفظ ہے، اس کو تاکید کے ساتھ بتایا ہوا ہے. ورنہ تو مومن کی روح ایسے نکلے گی. سمجھے؟ والسابحات سبحا، تیرنے والے. اب ذرا اس کا مفہوم اور معنی سمجھیں. کافر کی روح ایسے نکلی. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، گرا کی طرح کھول کر، یا یہ والی گرا کھول کر، یا بند والی گرا کھول کر، یا مشق والی گرا کھول کر. تو روح کی جسم کی ایسی گرا کو کھولتے ہیں کہ روح اس میں سے پھسل کے نکل آتی ہے، اور پھر وہ اس کو جنت کے لائے ہوئے کفن پر لیتے ہیں، اور پھر وہ سابحات سبحا، اور پھر تیرنے کے انداز میں اوپر جاتے ہیں. جیسے آدمی پانی میں تیرتا ہے، آج کل تو وہ تیراکی نہیں ہے، زور لگا کے تیرنا پڑتا ہے، لیکن جو تیراک ہوتے ہیں، سوئمرز ہوتے ہیں، وہ چپو سے جب تیراکی کرتے ہیں، جیسے مچھلی تیراکی کرتی ہے. اس کو تعبیر کیا کہ پانی میں، ہوا میں تیراکی ایسے کرتی ہے جیسے بڑی آرام سے اور بڑے مزے سے انسان تیراکی کر رہا ہوتا ہے. ایسے وہ ہوا میں تیزی سے تیرتے ہیں. اور کیسے تیزی سے تیرتے ہیں؟ آرام سے نہیں تیرتے. والسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے. بھئی میں اس مومن کی روح نہیں، میں اس مومن کی روح نہیں، میں اس مومن کی روح کو لے کے جا رہا ہوں. میں تو یہ محدث عظیم ہے، اور نہیں یہ تو شہید ہے، اور نہیں یہ تو غازی ہے، نہیں یہ تو ماں کا فرما بردار، نہیں یہ تو باپ کا فرما بردار. ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہوتے اس کی روح کو. تو فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم. اور فالمدبرات امرا، پھر یہ روحیں اوپر جاتی ہیں اور دروازے پہ پہنچتی ہیں. اللہ رب العزت ان روحوں کے استقبال کے لیے آتے ہیں. میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک بڑا طویل مضمون عرض کیا تھا مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے. کبھی موقع ہو تو اس کو دوبارہ سننا. اس میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی. جو 100 انٹرویو لیے گئے تھے، ان 100 انٹرویو میں ایک خاتون کے انٹرویو کا میں نے ذکر کیا ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. اس میں یہ تھا کہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد، یعنی میں اپنے جسم سے نکل گیا، اس کے جسم سے نکلنے کے بعد کسی شخصیت نے مجھ سے پوچھا تھا اس ساری زندگی میں تو نے میرے ساتھ کیا کیا. مجھے یاد نہیں کہ کون سی صورت کے تحت میں نے یہ بات کی تھی. تو وہاں پر اس کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، ان سب روحوں کی، میری بھی اور آپ کی بھی. میرے ایک دوست ہیں اور ماشاءاللہ بہت نیک، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، دل میں چبھ گئی وہ بات. لگی کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں
کہ اللہ جی آپ سے لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت لمبی ملاقات کرنی ہے، آپ کو دیر تک دیکھتے رہنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے تیرے دل میں کتنی پیاری بات ڈالی، اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی بات ڈالتے، لیکن ہم جب سے میں نے سنا تو میں بھی اس کی نقل میں یہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑی پیاری، مجھے بہت مزہ آیا ان کی یہ دعا سن کے۔ تو اب اللہ رب العزت ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم ایسے کرو، ویسے کرو، ٹھیک ہے؟ تو جن کی روحوں کو اوپر بھیج دیتے ہیں، جی اس کا کمرہ نمبر یہ ہے، اس کا کمرہ نمبر اوپر الاٹ ہو جاتا ہے، یہ جائے اپنے اماں ابا سے ملے، یہ جائے وہاں جا کے صحابہ کرام سے ملے، ان سے جا کے قصے سنیں، یہ جائے فلاں کرے، یہ کرے، ہو سکتا ہے ایسے ہو۔ تو فالمدبرات امرا، فرشتے وہ امر کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو لے جاؤ نیچے، ان کو لگاؤ، ان کی پڑھائی کرواؤ، اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، اس کی فکر پیدا کریں۔ فکر پیدا کس طرح ہوگی؟ فکر پیدا اس طرح ہوگی کہ اپنا روز کے اعمال کا رات کو مراقبہ کریں کہ میں یہ اعمال اللہ کے حضور اچھے ہیں برے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، اچھے برے کا مطلب نہیں ہے، جو روز کے اعمال ہے اس کا مراقبہ کریں کہ یہ اعمال اس سے اچھے طریقے سے ہو سکتے تھے، میری نماز اس سے بہتر ہو سکتی تھی۔ بھائیو یہ کہنے کے تو ایک عام سی ترکیب ہے، لیکن کوئی بھی چاہے عمل کر کے دیکھ لے، جب تک فکر آخرت نہیں ہے کوئی شخص دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فالمدبرات امرا، 4 قسم کے فرشتے انسان کی تدبیر میں لگے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کے بارشوں اور زراعت اور ان نوعیت کی چیزوں پر مختص ہیں، ان کے تحت اپنی فوجیں ہیں۔ دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام یہ انسان کی روزی پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ روحوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں۔ روحوں کی دیکھ بھال یعنی روحیں جس ہوٹل میں رہتی ہیں نا اوپر آسمانوں پہ، تو یہ ان کی دیکھ بھال میں مشغول ہے حضرت اسرافیل، اور ملک الموت یہ روحوں کو قبض کرنے پر مختص ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی تھک رہے ہیں تھوڑا سا، تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ وہ اس میں اشکال ہوتے ہیں، بہت سے اشکال ہوتے ہیں کہ اس وقت سارے لوگ، اس وقت ایک بطور مثال اس وقت میں 1000 لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو اسرائیل ایک وقت میں سب جگہ پہ کیسے پہنچے؟ بڑے تفصیلی جوابات ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں روحوں کو حکم دے دیتا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ وقت میرے لیے رک جاتا ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ فالمدبرات امرا، کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ان احکامات کو مانتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے۔ تو یہ اللہ نے 5 قسم بتا کے کھائی، اور آگے اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا۔ ان 5 قسموں کے پیچھے مضمون کیا تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، موت کی تیاری کرنے والا بڑا دیجیے۔ جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو ساری نمازیں پوری ہوں، کوئی ایک نماز قضا نہ ہو۔ تیرے سامنے حاضر ہوں تو ایک روزہ قضا نہ ہو، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کا 1 روپیہ ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کا ایک بول ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کا دل دکھانا ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کا حق مارنا ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کو درد پہنچانا ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کو ایک گالی دینا ہمارے ذمہ نہ ہو، کسی کو اذیت پہنچانا ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اے اللہ میرا اور تیرا معاملہ ایسا کھڑا ہو، ایسے کھڑا ہو کہ اللہ بس میں اور تو، ہم ہو اور آپ ہو، اے اللہ ایسے پاک صاف اٹھائی ہو۔ لیکن اللہ اگر ایسے نہ ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ ہمیں تیری رحمت کا آسرا ہے، ہمیں تیری مغفرت کا آسرا ہے، ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے تو بہت پیارا ہے، تیرے نبی نے تو تجھے دیکھا تھا نا، انہوں نے بتایا کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں،
اور جس سے پیار کیا جاتا ہے اسے سختی تو نہیں کرتے نا، اس کی غلطی کو بھی پیار سے دھو دیا جاتا ہے، اس کی غلطی کو بھی پیار سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہے کہ ہم تیرے پیارے کی امت میں سے ہیں، تیرے پیارے کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سارے گواہ ہیں، ہم ان سب پر گواہ ہیں، تیرے فرشتے اس بات پہ گواہ ہیں، ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دینا، اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دینا، اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دینا۔ اے اللہ فرشتے جب ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، فرشتے جب ہم سے سختی کریں گے تو اللہ تیرے نبی کو تکلیف ہوگی نا کہ تیرے نبی کی امتیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے، اپنے نبی کے واسطے ہی کر دیجیے، ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے مولا کل کائنات کے پالنے والے، تیری ساری کائنات پر ایسی نظر ہے، اے تیری ساری کائنات کے ایک ایک بندے پر جیسی نظر ہے ویسی نظر مجھ پر بھی ہے، ویسی نظر ان میں سے ہر ایک پر ہے، ہر ایک کے ایک بال کی حرکت آپ جانتے ہیں، دل میں اٹھنے والا خیال آپ جانتے ہیں، زبان سے نکلنے والی بات آپ جانتے ہیں، اٹھنے والی آنکھ کا رخ بھی آپ جانتے ہیں، سننے والے کان کی سماعت بھی آپ جانتے ہیں، دل کی دھڑکنوں میں کس کا نام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ تو سب چیزوں سے تو واقف ہے، سب چیزوں سے واقف ہے، ہمارا مستقبل بھی سنوار دے، ہمارا حال بھی سنوار دے، اپنے پیار کے قابل بنا دینا، اپنے پیار کے قابل بنا دینا۔ ہمیں اس قابل بالکل نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری ذات سے امید ہے، صرف تیری ذات سے امید ہے۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جو ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، اس کو اپنے کھاتے میں لکھ لیجیے، اس کو اپنے کھاتے میں لکھ لیجیے۔ جو لوگ دوسروں کو بیان سنوا رہے ہیں، درد سنوا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کا سامان بنا دے، اے اللہ ان کی چھٹی کا سامان بنا دے، ان کی خلاصی کا سامان بنا دے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ہمارے مقصود بھائی کے بیٹے کی رپورٹ آنے والی ہے، اے اللہ ایک کمپیوٹر ہیکر وہ کمپیوٹر میں جا کے رپورٹیں بدلی کر دیتا ہے، آپ جسم میں جا کے رپورٹیں بدلی کر دیجیے، آپ کن فرما دیں تو رپورٹیں بدلی ہو جائیں گی، آپ کن فرما دیں تو رزلٹ اچھے آ جائیں گے، آپ کن فرما دیں تو سارے مریض صحت ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، جو گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی ان کے بیٹے عبداللہ کو صحت دے، حسن کو صحت دے، ان کی والدہ محترمہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، سب کی دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ انبر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائے۔ ہمارے عاصف بھائی نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارے ملک کا مستقبل سنوار دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک کا مستقبل اور حال دونوں سنوار دیجیے، اے اللہ ایمانداری نصیب فرمائیے، اے اللہ ایماندار ہو قرآن نصیب فرمائیے، اللہ والے ہو قرآن نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جملہ حاجات کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ جو مصائب آسمان سے اترتے ہیں، جو تکلیفیں زمین سے نکلتی ہیں، اے اللہ سب سے محفوظ فرمائیے، جو برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو رحمتیں زمین سے آتی ہیں، اے اللہ سب میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم